نے فرمایا ان الذین آمنوا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ نے کہا جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، بولیے اللہ ہمارا رب ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر قائم ہو گئے، اس بات پہ قائم ہو گئے، یہ کہہ کے نا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر بے فکر ہو گئے ہر بات سے، کیونکہ ان اللہ اللہ کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر ہی قادر ہے، ہر چیز ہر کام ہی کر سکتا ہے وہ۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب تمہارا رب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ تمہارے رب کی شان یہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر قائم ہو گئے، یقین کر لیا کہ اللہ میرا رب ہے۔ اللہ نے رزق دینا جو اس سے رزق نہیں آتا، اللہ نے رزق دینا دھوکے سے رزق نہیں آتا، فراڈ سے نہیں آتا، کسی کا حق مارنے سے نہیں آتا۔ یہ ثم استقاموا، قائم ہو گئے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر قائم ہو گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ فرماتا انہیں خوف بھی نہیں رہتا، انہیں غم بھی نہیں رہتا۔ خوف ہوتا ہے نہیں آنے والے وقت کا، غم ہوتا ہے موجودہ۔ اللہ فرماتا ہے انہیں خوف بھی نہیں رہتا، انہیں غم بھی نہیں رہتا، نہ آنے والے زمانے کا فکر نہ موجودہ زمانے کا فکر۔ پلے رزق نہیں بنتے پچھی تے درویش، تقوی جنہاں نو سونے رب تے رزق انہاں نو ہمیشہ رزق ملتا ہے اس کو جس کو یقین ہو جائے۔ ثم استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں خوف اور غم نہیں رہتا، یقین کر لے اپنے مالک پہ۔ ایمان والا کمزور باتیں نہیں کرتا، ایمان والا جو ہوتا ہے نا وہ پکی باتیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ ایمان والا جو ہوتا ہے نا وہ ایمان والا جس کا یقین ہو، ثم استقاموا، جو کہتا ہے قول لا الہ الا اللہ، اس کا اور کافر کا فرق ہوتا ہے، کافر کا اور مسلمان کا فرق ہوتا ہے۔ چھوٹی سی پریشانی آ گئی، کمزور باتیں کر کے اب یہ کیا ہو گیا، نہیں کیسے ہو گیا، میرے ساتھ ہی ہونا تھا، کوئی چلا گیا۔ ہمارے پاس کتنے خوبصورت الفاظ میرے رب نے دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ کہا کرو جب کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، انا للہ، ہم اللہ کے ہی ہیں، ہم سارے ہی اللہ کے ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ نے تو پہلے بتا دیا سارا جہان فانی ہے، ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک ذات باقی ہے جو بڑی عزت اکرام والی ہے، اس سے موت نہیں ہے، میں نے آپ نے سب نے مرنا ہے۔ فرشتہ روز کرتا ہے منادی چار گموں پر، محلہ اونچے آوالے تیرا گور ٹھکانا ہے، جانا ہے اپنے سب نے۔ کمزور باتیں نہ کیا کریں، کوئی چلا جائے تو یہ کیا ہو گیا، نہیں کیسے ہو گیا، میرے ساتھ ہی ہونا تھا ہے۔ کہا کریں اللہ کی ہم پہ رضا پہ راضی ہے، راضی ہے اللہ کی رضا پہ۔ میرا رب جو فیصلہ کرتا ہے بڑا اچھا کرتا ہے، بہت اچھا کرتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے، فرماتے جب میں لندن میں تھا تو میرے پاس ایک عورت آتی تھی، وہ انگریز تھی، وہ میری کلائنٹ تھی۔ کلائنٹ کہتے ہیں جی وہ جو کہا تو کہتے ہیں کلائنٹ، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں میری کلائنٹ تھی، وہ میرے پاس مقدمے لے کر آتی، تو ایک دن اس نے نا وہ میرے پاس آئی تو اس نے نقاب اوڑا ہوا تھا، تو میں پریشان ہوا، میں حیران ہوا کہ اس نے نقاب اوڑا ہوا، یہ تو انگریز ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا بی بی تو نے نقاب اوڑا ہوا، یہ مسلمانوں کی علامت ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے، آپ پوچھیں گے مجھ سے؟ تو اس نے کہا جی میں اس لیے نقاب اوڑا ہے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، مسلمان ہوں۔ تو میں نے کہا کہ کیسے مسلمان تو کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا جی میرے پاس ایک بابا جی کام کرتے تھے، وہ میرے برتن دھوتے تھے میرے ہوٹل میں، میں ڈپریشن کی مریض تھی، ٹینشن کی مریض تھی، تو میں وہ بابا جی میرے پاس کام کرتے تھے، ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے جی مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا ہوا کیا ہے، چھٹی کیوں چاہیے؟ چھٹی نہیں کرتے تھے، ان کا بیٹا بیمار تھا، بیٹے کے بیمار ہونے کی وجہ سے خود کام کرتے تھے، بیٹا گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ کہتی کہ میرے پاس آئے تو کہتے ہیں مجھے چھٹی چاہیے، تو میں نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ جب اس نے کہا نا میرا بیٹا فوت ہو گیا، کہتے کہ میری بیوی کہتی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کہ یہ کیا ہوا، اس کا بیٹا چلا گیا۔ کہتی اس بابے کے چہرے پہ بڑا اطمینان تھا، یہ ہے نہیں قالوا ربنا
اللہ، انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، مستقام ہو، پھر قائم ہو گئے، بڑا اطمینان تھا، بڑی روشنی تھی اس کے چہرے پہ۔ فرق ہوتا ہے ایمان والے میں اور کافر میں۔ ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ ہی کرنا تھا، ہمیں تو نہیں نہ کہنا چاہیے تھوڑی سی سردی زیادہ ہو جائے، تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو جائے ہم اللہ کے شکوے کرنے شروع کر دیتے۔ نہ کیا کرو اللہ کے شکوے، اللہ سے شکایتیں نہ کہ راضی نہ کرو۔ اللہ راضی اس پہ ہوگا نہیں جس جو اللہ پہ راضی ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ فرماتا ہے نفس مطمئنہ لوٹا میری طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ کہتا ہے اس حالت میں کہ تو مجھ سے راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ پہ راضی ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ، اللہ سے پکے راضی ہو جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر قائم ہو گئے اس بات پہ۔ بابا جی کہتے کہ میں مجھے چھٹی چاہیے تو میرا بیٹا فوت ہو گیا، کہتے میں بڑی پریشان ہوئی، بابا جی چلے گئے تو میں نے اپنے خامد سے کہا کہ بابا جی ہمارے پرانے خادم ہیں، ڈاکٹر ہے، کام کرتے ہیں ہمارے پاس، تو پتہ دینا چاہیے، ان کے گاؤں جانا چاہیے۔ میں نے گاڑی لی، اپنے خامد کو ساتھ لیا، تو میں بابا جی کے گاؤں چلے گئی تو بابا جی ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتی میں بڑی پریشان تھی، میں نے کہا بابا جی میں کیا کس لفظوں سے آپ کو وصیت کروں، کس لفظوں سے کہوں، آپ کا جوان بیٹا چلا گیا۔ تو کہتی میں بڑی پریشان تھی، جب بابا جی نے آنکھیں اٹھائی نا تو ان کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، حسن تھا اپنی آنکھوں پہ، ان کے چہرے پہ ایمان کا جلال تھا، بڑا بڑا مسکراتا چہرہ تھا ان کا۔ کہنے لگی بیٹی میں جس رب کے ماننے والا ہوں نا وہ دیتا بھی میری بہتری کے لیے، دیتا بھی میری بہتری کے لیے ہے، وہ دیتا بھی میری بہتری کے لیے ہے، جو دیتا ہے نا وہ میری بہتری کے لیے دیتا ہے، اور جو واپس لے لیتا ہے وہ بھی میری بہتری کے لیے دیتا ہے۔ تو بھی میں پریشان نہیں ہوں، میں اللہ پہ یقین رکھنے والا ہوں۔ کہتی مجھے بڑا محسوس ہوا، میں نے واپس چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے کہا تو 2-4 دن ٹھہر کے آ گیا، اس نے کہا نہیں میں کل جلدی آ جاؤں گا، میں مسلمان ہوں، میں حق حلال کر کے کھاتا ہوں۔ یہ باتیں ذہن میں بٹھائیں، مسلمان کا فرق ہے نہیں ایمان والے کا ہے۔ آج ہم اس ریت ہو گئے یار، مسجدوں کے آگے سے جوتے اٹھائے جا رہے ہیں، ہمارا یہ کرنا ہے، پاکستانی باہر چلے جائے تو ویزا چیک کرتے ہیں پاکستانی، اپنا پیار بنا یار، مسلمان کا فرق ہوتا ہے ایمان والے کا۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ آپ ٹھہر کے آ گئے، انہوں نے کہا جی نہیں میں جلدی آ جاؤں گا۔ کہتے 2-4 دن گزرے تو میرے پاس آ گئے، پھر کام کرتے رہے، کچھ عرصہ گزرا تو اس نے کہا جی مجھے پھر چھٹی چاہیے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا جی میری بہو بھی فوت ہو گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم ہیں یہ اللہ کے، بولیے نا ہم اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ کہتے میں تھوڑی پھر دھچکا لگا مجھے، بڑی پریشانی، ایک بیٹا تھا وہ پہلے چلا گیا، بہو تھی وہ اب چلی گئی، تو بابا جی کا کیا بنے گا؟ کہتی بابا جی میں بڑا اطمینان تھا، بڑا وہ چلے گئے، پتہ لینے کے لیے گئی، نصیحت کرنے کے لیے گئی۔ جب میں نصیحت کرنے کے لیے گئی بابا جی اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں نیچے کی ہوئی اور بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے جا کر کہا بابا جی میں کن الفاظ میں تعزیت کروں، آپ کا تو بیٹا بھی چلا گیا، آپ کی دنیا اجڑ گئی۔ کہتے پھر وہ اس نے آنکھیں اٹھائی، اس نے کہا بیوی میں اس رب کے ماننے والا ہوں، میں اس رب کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جو ساری چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے، اس نے جو کیا بہتر ہی کیا ہے، میرے لیے بہتر ہی کیا ہے۔ اس نے کہا بیوی میں اپنا پوتا ساتھ لے کر آؤں گا، یہ کیا اکیلا رہ گیا تو میں اسے ساتھ لے کر آؤں گا۔ کہنے لگی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کہتی بابا جی پوتے کو ساتھ لے کر آ گئے میرے پاس، تو میں نے اوپر اپنا فلیٹ خالی تھا وہاں بابا جی کو رہائش دے دی، بابا جی اور پوتا ان کے ساتھ رہتے، بابا جی انہیں روز اسکول چھوڑنے جاتے، اسکول سے واپس لے کے آتے، اور میں اکثر دیکھتی بابا جی نے کندھوں پہ بٹھایا ہوتا اور کبھی گھوڑے بنے ہوتے اور اپنے اوپر بٹھایا ہوتا، اور اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے پوتے سے۔ کہتی ایک دن اچانک وہ بچہ چھت سے گرا، جیسے گرا نا تو وہ خون سے لسڑ گیا۔ کہتی میں دوڑی، میں نے کار نکالی، اپنے خامد کو کہا کہ جلدی جلدی ہم ہاسپٹل پہنچے۔ کہتی ہسپتال جانے سے پہلے بچے نے دم توڑ گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ مسلمان کا ایمان۔ کہتی بابا جی میرے ساتھ ہی تھے تو میری تو زمین نکل گئی پاؤں کے نیچے سے، ہی ہوا کیا؟ تو بابا جی پھر بڑے اطمینان میں، بڑے سکون میں۔ تو میں نے کہا بابا جی یہ آپ کی تو دنیا اجڑ گئی۔ انہوں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، میں تو پکا ہوا فالو ہوں، میں نے بھی چلے جانا ہے،
میں اللہ کی امانت ہوں. یہ ساری اللہ کی امانتیں یہ ہے. مالی داکم پانی دانا پر مشکاں لاوے مالک داکم پھڑ پھڑ دانا لاوے یا نہ لاوے. یہ اللہ کی مرضی ہے, اس کی ہم رضا پہ راضی ہیں. میں گھٹی ہاتھ ڈور سجن دے جویں رکھے اوویں رہنا. میں گھٹی ہاتھ ڈور سجن دے جویں رکھے اوویں رہنا. واجب نہیں ہو بچ شریعت بندہ حسن نو کہنا. اللہ سے نہ شکایتیں کیا کریں گے, اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے گا. کہتی کہ بابا جی بڑے, میں نے کہا کہ بابا ہی کہنے لگے کہ میں بھی پکا ہوا پھالوں, میں نے چلے جانا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے میری بیٹی سے بھی ملائے گا, میرے پوتے سے بھی ملائے گا اور میری بہو سے ملائے گا میرا رب, اور سارا کچھ میرا رب مجھے واپس لوٹا دے گا. وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہوگی. تو کہنے لگی کہ میں نے کہا بابا جی یہ اتنا اطمینان ملتا کہاں سے ہے, کہاں سے اتنا سکون ملتا ہے؟ آپ کا سارا کچھ لگا لیا پھر بھی آپ اطمینان میں, اور میرے پاس سارا کچھ ہی ہے. میں پھر ڈپریشن کی گولیاں کھا کے رات کو سوتی ہوں, پھر میں ٹینشن کی گولیاں کھا کے سوتی ہوں. اس نے کہا بی بی یہ سکون ملتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ملتا ہے, یہ اللہ پہ یقین کرنے سے سکون ملتا ہے. کہتے جب سے میں نے سنا نا تو اس کلمے میں یہ برکت ہے, تو میں نے بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور خدا کی ذات کی قسم جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میری ٹینشن کی گولیاں چھوٹ گئی, ساری چھوٹ گئی. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا پھر قائم ہو گئے. قائم ہو جو یار, ہم قائم نہیں ہو رہے, اس بات پہ قائم نہیں ہو رہے, ہمیں یقین نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں میں نہیں کرنا تو ہونا ہے. تیرے جیسے کتنے تھے چلیں گے دنیا سے, تیرے بعد بھی ہوتا رہے گا, تیرے سے پہلے بھی ہو رہا تھا, تیرے بعد بھی ہوتا رہے گا. ہم کہتے ہیں میں جھوٹ جھوٹ بولوں دراصل کام نہیں چلتا. یہ کمزوری کی بات ہے. دراصل میں کیسے اپنا کام چلاؤں گا, جیسے میں اگر میں ڈیٹ سے زیادہ نہیں بتاؤں گا. وہ دیکھیں یار, ایک وہ تیرتما صاحب بات کر رہے تھے, فرما رہے تھے کہ ایک کنڈکٹر تھا, اس کے پاس نا ایک سواری آئی, بی بی تھی. اس نے بڑی عورت نے جب چڑھنے لگی تو اس نے کہا میرے پاس 10 روپے ہیں, کرایہ تھا اس وقت 15 روپے. اس نے کہا میرے پاس صرف 10 روپے ہیں, مجھے بٹھانا تو بٹھا لو, اگر نہیں بٹھانا تو میں پیدل چلی جاؤں گی, میں پیدل چلی جاؤں گی. ڈاکٹر نے کہا بی بی آپ بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئی. تو اس نے کہا بی بی تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ اس نے کہا بیٹا تو ہے, وہ بھی مجبور ہے, غریب ہے, کمزور ہے. تو کہنے لگے کہ بی بی آگے کہاں جانا ہے؟ میں نے بی بی کہنے لگی کہ آگے میں نے اپنے گاؤں میں جانا ہے. اس نے کہا کاٹی کا کرایا. اس نے کہا میں پیدل چلی جاؤں گی, کوئی نہیں 2-4 میل ہے, میں پیدل چلی جاؤں گی آگے. وہ کنڈکٹر کہنے لگا یہ 10 روپے بھی آپ اپنے پاس ہی رکھ لو, تاکہ کا کرایہ دے دے گا. یہ بھی ایسے لوگ بھی ہیں جی, ایسے بھی ہیں, اور ایسے بھی ہیں کہ چوک میں رکشا کے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی آگے جانا ہے تو 10 روپے اور لگیں گے, 20 روپے اور لگنے یا اگر تھوڑا سا آگے جانا. ایسے لوگ بھی ہیں. اچھے لوگ بنے, آنسو پوچھنے والے بنے, لوگوں کی بہتری کرنے والے بنے, لوگوں کا فائدہ کرنے والے بنے, لوگوں کی بھلائی کرنے والے بنے. کار بتا جی وہ بلا انت بنے کا بلا, کر بلا وہ بلا. تم کسی کے آنسو پوچھو گے تو رائے گا نہیں جائیں گے. اللہ کی ذات کی قسم, اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, قرآن کسی کے آنسو پوچھو گے تو رائے گا نہیں جائیں گے. اللہ تمہارے پوچھ دے گا, اللہ تمہاری ٹینشنیں دور کر دے گا. کسی کی ٹینشنیں دور کرنے والے بنو یار, بڑھاؤ نہ ٹینشنیں, بہتری کرنے والے بنو. اللہ ہم سب کو اچھا بنائے گی. تو مسلمان بنے, ایمان والے بنے, سارا کچھ ہی چلا جائے پھر بھی اللہ سے راضی رہے, پھر بھی اللہ سے راضی, ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب سے راضی رہے. کیونکہ میرا رب جو فیصلہ کرتا ہے نا جی, وہ میرے لیے بہتر ہوتا ہے, میرے لیے بہتر ہوتا ہے, اگر کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس لیے کبھی بھی کمزور, ایمان والا نہیں کمزور باتیں کرتا. ابراہیم نبی کریم کا صاحبزادہ, تیسرا صاحبزادہ انتقال ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتار رہے. چھوٹا سا بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے. ابراہیم تو باتیں نہیں کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بلانے لگے تھے. بڑا پیار تھا نبی کریم کو اس سے. تو جب وہ اتارنے لگے نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. درد ہے نا جی, سخت لگتا ہے نا, تکلیف ہوتی ہے نا, تو آنسو تو نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, آنسو نکلے تو عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے. نبی کریم نے فرمایا ہاں دل غمگین ہے, مگر زبان وہی کہے گی جو اللہ کو پسند ہے.
زبان وہی کہے گی جو اللہ کو پسند ہے. زبان سے شکوہ نہیں نکلنا چاہیے. زبان سے یہ نہیں یہ کیا ہو گیا, زبان سے کیا الحمدللہ یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں, الحمدللہ کبیرہ, الحمدللہ حمدا کثیرہ, یا اللہ تیرے میں یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہ سے ہمیشہ کبھی بھی شکوہ نہیں کرو جی, اللہ بھی ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤ. یقین کر لو کہ میرا رب بڑا قدرت والا ہے. ہمیں مسلمانوں کو یقین نہیں ہو رہا, یقین کرو اور اس یقین پہ قائم ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ساری ٹینشنیں ختم کر دے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتا ہے غم بھی نہیں رہتا, خوف بھی نہیں رہتا. تو اللہ کو رب مان کے قائم ہو جاتے ہیں, بس قائم ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق